السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت وہ کہتی ہے کہ تم لوگ ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ان لوگوں پر جو مومن ہے دن کے شروع میں، اور تم لوگ اس کا انکار کر دو دن کے آخر میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ بھی لوٹ جائیں، وہ لوگ بھی پھر جائیں۔ یہ بات چل رہی ہے اہل کتاب کے سلسلے میں۔ اہل کتاب کا جو دعویٰ تھا کہ وہ کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کے مطابق تھے، اس کی تردید کی۔ اب اہل کتاب کی سازشوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے، یا ان کی بدنیتی یا بدتینتی کا حال یہ ہے کہ یہ آپس میں باتیں جب کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کے کاموں پر لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو، جس سے مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو نقصان پہنچے۔ اب اس کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ مسلمانوں کے سامنے جا کر کے اسلام قبول کر لو دن کے شروع میں، اور شام ہوتے ہوتے اسلام سے پھر جاؤ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح میں اسلام قبول کرو اور شام میں پھر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرو، لوگوں کے سامنے اعلان کرو کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے علل اعلان اسلام سے پھر جاؤ، تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ مسلمان باقی نہیں رہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں، یعنی جو پکے مومن ہیں، جو پکے مسلمان ہیں، وہ بھی لوٹ آئیں۔ یہ اس بنیاد پر یہ کیا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں وہ شبہ پیدا کر سکے۔ اب شبہ پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ چونکہ یہ اہل کتاب ہے، اور یہ بھی ایک پیغمبر کو ماننے والے ہیں، آسمانی کتاب ان کے پاس ہے، اللہ کو یہ بھی مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یہ۔ تو جب یہ اسلام قبول کر کے اسلام سے پھریں گے تو وہ لوگ جو اہل کتاب نہیں ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ یہ دونوں تو ایک ہی جیسے ہیں۔ اگر یہ پھر گئے اسلام قبول کر کے اسلام سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی کمی ان کو نظر آئی ہے، اسلام کے اندر کوئی خامی ان کو نظر آئی ہے، اسلام کے اندر کوئی برائی ان کو نظر آئی ہے، اس کی وجہ سے یہ پھر گئے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر وہ لوگ جو کم علم ہیں، یا جن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ نہیں ہے، وہ بھی ان کی دیکھی دیکھا پھر جائیں گے اسلام سے، یا کم از کم اسلام سے نہیں پھریں گے تو ایمان ان کا کمزور ہو جائے گا، کسی نہ کسی درجے میں ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ پھر جب ایمان کمزور ہو جائے گا تو پھر وہ کمزوری بڑھتے بڑھتے ایک دن آئے گا کہ وہ اسلام سے بھی پھر جائیں گے۔ یہ ان کی سازش تھی، یہ ان کا طریقہ تھا، یہ طریقہ واردات ان کا تھا، اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرتے تھے۔ شروع میں تو معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کو مسلمان ہی نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن بعد میں جب اسلام کو طاقت حاصل ہوئی ہے، اسلام کو قوت حاصل ہوئی ہے، تو پھر اس طریقے سے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش ان لوگوں نے شروع کی کہ اسلام قبول کیا، صبح میں اسلام قبول کیا اور شام میں اسلام سے پھر گئے۔
यानी एक वक़्त आया कि इन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के साथ कुछ दिनों तक रहे और फिर उसके बाद कह दिया कि हमको इस्लाम में खूबी नहीं नज़र आई, इसलिए हम वापस अपने मज़हब में आते हैं, ताकि लोगों के दिलों में शुबहा पैदा हो। अब ये इस्लाम के साथ ज़ाहिर है कि कुरान इस तरह की बात कर रहा है या कुरान इस बात को बतला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब से इस्लाम शुरू हुआ है, तब से उसके साथ ये मामलात चले आ रहे हैं। कोई भी ज़माना ऐसा नहीं रहा है कि जब इस्लाम के मानने वालों को उकसाने के लिए, वर्गलाने के लिए, बहकाने के लिए इस तरह के हरबे न इस्तेमाल किए गए हों। इस तरह के हरबे जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है या कोई अजूबी चीज़ नहीं है। ये हर ज़माने में ये चीज़ होती रही है, मुसलमानों को वर्गलाने के लिए और इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए। हमारे ज़माने में भी ये चीज़ जो है कसरत से पाई जाती है, ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस माना करके कि एक पूरा गिरोह आजकल निकल करके आया है एक्स मुस्लिम का, वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, साबका मुसलमान। और इसी टाइटल के साथ और इसी शनाख्त के साथ वो सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक हैं, वो हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इधर-उधर की उल्टी-पल्टी बातें करते हैं, इधर-उधर की उल्टी-पल्टी चीज़ें करते हैं। ज़ाहिर है कि इसका निशाना सिर्फ़ ये है कि जो मोमिन है, जो मुसलमान है, उनके इस्लाम को कमज़ोर किया जा सके या ये है कि उनके ईमान को कमज़ोर किया जा सके और उनको दिफ़ाई पोज़ीशन में लाया जा सके। यानी इस पोजीशन में लाया जा सके कि वो हर जगह माज़रत करते फिरें, अपने मुसलमान होने की माज़रत करते फिरें या जहाँ पर कोई बात आए तो वो फ़ौरन सारी गलती अपने ऊपर ले लें। सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लें कि हाँ, हमारी ही गलती है या ये है कि इस मामले में हम ज़रा कमज़ोर हैं या ये है कि इस मामले में ये चीज़ें हैं। ये सब इसी के लिए आता है। होता है। तो एक्स मुसलमानों की एक पूरी टोली तैयार है, एक पूरी जमात तैयार है। ये 1-2 नहीं है बल्कि हज़ारों हैं सोशल मीडिया पर जो मुतहर्रिक है। और ये इनका मकसद सिर्फ़ यही होता है। अब इसका नुकसान ये होता है कि ज़ाहिरन उनको कुछ फ़ायदा इसका मिलता है और इसका मुसलमानों को नुकसान ये होता है कि मुसलमानों की एक जमात, ख़ास तौर से हमारे ज़माने में मुसलमान जो है, वैसे भी ईमान के एतबार से कमज़ोर हैं। और ये कि दीन की तालीम, दीन की बुनियादी तालीम भी उनके पास नहीं होती है। कोई दीन की सही समझ नहीं होती है, सही सूरत-ए-हाल मालूम नहीं होती है, कोई मसला होता है या कोई बात होती है, तो उसकी हकीकत क्या है, उसकी हैसियत क्या है, ये चीज़ें नहीं होती है। अब ज़ाहिर है कि वो चीज़ें जिनकी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, उसको ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे इस्लाम की बुनियाद इसी पर है। और जैसे इस्लाम की बुनियाद इसी चीज़ पर है और इसी पर इस्लाम टिका हुआ है। अब इसमें जो कुछ नादान मुसलमान होते हैं, वो हमेशा वो माज़रत ख़ाही के अंदाज़ में चले जाते हैं कि जहाँ पर किसी ने एतराज़ किया इस्लाम पर या किसी ने कुछ भूका इस्लाम पर, तो वो माज़रत करना शुरू कर देते हैं या तावीलें करना शुरू कर देते हैं या इस तरह की इधर-उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है कि माज़रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम जो है वो इतना कमज़ोर है या इतना लिचर है कि किसी जाहिल आदमी के एतराज़ की वज़ह से वो हिल जाएगा। इसकी बुनियाद जो है वो मज़बूत है, इसकी बुनियाद इल्म पर रखी गई है। इस्लाम की जो बुनियाद है वो इल्म पर इसकी बुनियाद रखी गई है, जेहालत पर इसकी बुनियाद नहीं है। जेहालत जो है वो इल्म के सामने नहीं टिक सकता, दलील के सामने नहीं टिक सकती। लेकिन इस्लाम की बुनियाद जो है वो इल्म पर है, दलील पर है और हर चीज़ की कोई न कोई माक़ूल वजह है और उस वजह को बयान भी किया गया है। ये इंसानों की तबीयत के मुआफ़िक है, इंसानों की तबीयत के जितना मुआफ़िक इस्लाम है, उतना दुनिया का कोई भी कानून इंसानों की तबीयत के मुआफ़िक नहीं है। इंसानों का ख़्याल या इंसानों की तरक्की या इंसानों की बेहतरी का जितना ख़्याल इस कानून के अंदर या इस शरीयत के अंदर रखा गया है और किसी कानून और किसी शरीयत के अंदर नहीं रखा गया है। अब ज़ाहिर है कि हर आदमी इन बारीकियों को नहीं समझ सकता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ज़ाहिरी एतबार से या ज़माने के हल्ला के एतबार से या ज़माने में जो शोर मचा हुआ है, उसके एतबार से ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों है? हालाँकि वो वैसा होता नहीं है जैसा दिखाया जाता है। अगर उसकी सही हकीकत-ए-हाल मालूम करने की कोशिश की जाए, तो वो बिल्कुल आदमी मुतमईन हो जाएगा कि हाँ, ये जो हुक्म है, ये बिल्कुल सही हुक्म है या ये जो चीज़ है, ये बिल्कुल सही चीज़ है। अब ये इस तरह के फितने उठते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। अब ज़ाहिर है कि ये दोनों जो है इस्लाम को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, दोनों शरीयत को नुकसान पहुँचाने वाले हैं। जो एक्स मुस्लिम है वो भी और वो जो उनके सामने माज़रत करते हैं वो भी।
معذرت کے انداز میں جو پیش آتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے یا یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے، یعنی ادھر-ادھر کی مختلف طرح کی باتیں کر کے معذرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ غلطی پر ہے۔ حالانکہ اگر صحیح لحاظ سے دیکھا جائے تو یا تو ان کا اعتراض کرنا غلط ہے یا وہ خود غلطی پر ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل اگر کرنے لگے تو تفصیل اس کی بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی، اس لیے بس اجمالاً یہ بات ہے۔ اب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایک سو مسلمان ہونا یا یہ ہے کہ مسلمانوں کو میں شبہ پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب یہود جو ہے اسی زمانے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب جو لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو لوگ بھی اس طرح کے ٹائٹل اپنے لیے لگاتے ہیں، تو گویا کہ وہ یہودیوں کے صف میں جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کہ جو کام یہودیوں کا تھا، وہی کام وہ یہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ واردات تھا مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے لیے یا اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ ان کا طریقہ واردات تھا اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ بالکل پرانی چیز ہے اور ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی زمانہ اس سے خالی رہا ہو ہر زمانے میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اب یہ چیزیں کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ اتنی بڑی نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر مسلمان کہیں پر کمزوری کی حالت میں ہو تو پھر یہی چھوٹی چیزیں زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہیں خاص طور سے ہم جس ماحول میں ہیں یا جس طریقے کے ماحول میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں یا جو مظلومیت کی زندگی یا جو بے بسی کی زندگی ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے یا ظلم اور ستم جو ہمارے اوپر ہر طرح کا ظلم اور ستم ہمارے اوپر روا رکھا گیا ہے تو یہ ایک کمزوری کی حالت ہے اس کمزوری کی حالت میں چھوٹی سی چیز بھی بڑی بن جاتی ہے اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ جس سے اسلام کو بہت نقصان پہنچ جائے لیکن ہمارے لیے یہ چھوٹی چیز بھی بڑی بن جاتی ہے اس لیے کہ ہم کمزوری کی حالت میں ہیں لیکن بہرحال یہ ہمیشہ رہنے والی چیز تو نہیں ہے آج کمزوری کی حالت میں ہے کل طاقت کی حالت میں رہیں گے تلک الایام نداولها بین الناس کی اللہ تعالیٰ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں ایام کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں جب تک ہے معاملہ ہے جب معاملہ پلٹے گا تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ سارے اعتراضات جو خود بخود ختم ہو جائیں گے تو یہ یہودیوں کا ایک طریقہ تھا کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب کی اہل کتاب میں کی ایک جماعت وہ یہ کہتی تھی کہ آمنو بالذی کہ تم لوگ ایمان لاؤ اس چیز پر جس جو نازل کی گئی مومنین پر وجہ نار دن کے شروع میں یعنی صبح میں وقفرو آخر اور انکار کر دو دن کے اخیر میں یعنی شام میں انکار کر دو لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوگ لوٹ آئے یعنی جو پکے مومن ہیں ان کے دل میں بھی شبہ پیدا ہو جائے ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم اور تم لوگ ایمان نہ لاؤ مگر اسی پر جو تمہارے دین کا اتباع کرے یعنی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اسی کی بات سنو جو تمہارے دین کے مطابق چل رہا ہو جو تمہارے دین کے مطابق نہیں ہے اس کی بات نہ سنو یہ بھی تاکید کیا کرتے تھے اپنے لوگوں کو کہ اگر اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو دین تھا وہ ان کے دین کے مطابق نہیں تھا اس لیے وہ کہتے تھے کہ جو تمہارے دین کے مطابق ہو اسی کا اتباع کرو اس کے علاوہ دوسروں کا اتباع نہ کرو ان کی پیروی نہ کرو قل ان الہدا ہد اللہ آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو یہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ اپنے دین کے لوگوں کی باتیں مانو تو یہ کہہ دو ان کو بتلا دو کہ ہدایت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہودیت میں منحصر ہے یا عیسائیت میں منحصر ہے ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے جس کو چاہے ہدایت عطا کر دے جس کو چاہے ہدایت سے نواز دے اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے اور یہ کیوں ایسا کرتے ہیں وہ ایوت احد مثل ما اوتیتم یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک کسی شخص کو وہ چیز دی گئی جو تم کو دی گئی تھی یعنی جیسی چیز تم کو دی گئی تھی ویسی چیز دوسروں کو کیوں دی گئی اور یحاجوکم عند ربکم یا یہ کہ وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے تمہارے رب کے پاس قل ان الفضل بید اللہ آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے یوتی من یشاء جس کو چاہتا ہے دیتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا علم والا ہے یعنی یہ ساری چکر بازیاں کیوں تھیں یہ ساری باتیں کیوں تھی ان کی وہ اس وجہ سے تھی کہ ان کو حسد تھا ان کو تکلیف تھی اس بات کی کہ جو ایسی چیزیں ہم کو دی گئی ہیں ویسی ہی چیزیں دوسروں کو کیوں دے دی گئی
بنی اسرائیل میں جو چیزیں ابھی تک تھی وہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ بنی اسرائیل میں نبوت تھی، کتاب تھی، وہ بنی اسماعیل میں کیسے یہ ساری چیزیں چلی گئی؟ یہ ان کو تکلیف تھی۔ تو وہی ہے کہ ایوتا احد، کہ کسی کو کیوں دی گئی مثل ما اوتی تم، اسی جیسی چیز جو تم کو دی گئی ہے۔ یعنی یہود کو جو چیزیں ابھی تک حاصل تھی، جو امتیازات اور جو فضیلتیں یہود کو حاصل تھی، وہ امتیازات وہ فضیلتیں ان سے چھن کر کے دوسرے کے ہاتھ میں کیوں چلی گئی؟ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ قریش کے پاس کیوں چلی گئی؟ بنو ہاشم کے پاس کیوں چلی گئی؟ یہ اس کی ان کو تکلیف تھی، اس کی ان کو پریشانی تھی، یہ حسد تھا ان کو، اس وجہ سے وہ اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہ یہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف غالب آ جائیں گے، اللہ کے پاس یعنی کل قیامت کے دن جو ہے، جب تمہارا اور ان کا مقابلہ ہوگا تو یہ غالب آ جائیں گے، اس معنی کر کے کہ ان کی دلیلیں مضبوط ہیں، ان کی حجتیں مضبوط ہیں، ان کی دلیلیں مضبوط ہیں، اور ان کا طریقہ جو ہے وہ مضبوط ہے، ان کی ساری چیزیں مضبوط ہیں۔ اس لیے ان کو دنیا میں پنپنے نہ دیا جائے، ان کو دنیا میں پنپنے نہ دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، دنیا سے ان کو مٹا دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، تاکہ کوئی شخص ایسا رہے ہی نہ جو آخرت میں چل کر کے لڑائی کر سکے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا، کوئی رہے گا نہیں، تو آخرت میں ان کے ساتھ جھگڑے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ ان کی سوچ تھی کہ ختم کر دیا جائے ہر اعتبار سے۔ یہ ان کی تنگ نظری تھی یا یہ ان کی تنگ ظرفی تھی کہ وہ اپنے سامنے کسی کا چراغ جلتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے؟ اگرچہ ان کو معلوم تھا کہ صحیح وہی ہے، لیکن تب بھی وہ اپنے سامنے کسی کو پنپتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ قل ان الفضل بید اللہ، کی آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ جس فضیلت کی وجہ سے تم حسد میں مبتلا ہو کہ یہ فضیلت تم سے لے کر کے ان کو کیوں دے دی گئی تھی، یہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جو ہے وہ تمہارا خاندانی نہیں ہے، یا کہ وہ جس کو تم چاہو گے اسی کو وہ فضیلت دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اللہ خالق ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، وہ جس کو مناسب جانے گا اس کو فضیلت دے گا۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا سگا ہے باقی لوگوں کا سوتیلا ہے، اللہ سب کا سگا ہے، کسی کا سوتیلا نہیں ہے۔ اس لیے جب فضیلت تم کو حاصل تھی تو تم نے قدر نہیں کی، جب اب چھین لی گئی ہے تو حسد کر رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، جن کو دی گئی ہے ان کو پریشان کر رہے ہو، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ تو یہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی من یشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یعنی اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اس کے یہاں سگے سوتیلے کا مسئلہ نہیں ہے، یا اس کے یہاں خاندان کا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے اسی خاندان کو صرف دے گا، وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ تمہاری طرح تنگ ظرف نہیں ہے، تمہاری طرح تنگ نظر نہیں ہے اللہ، کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو پنپتا ہوا نہ دیکھو۔ تمہاری تنگ ظرفی ہے کہ تم اپنے علاوہ دوسرے کو پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے یہاں نہیں ہے، اللہ وسعت والا ہے، اس کا ظرف بہت وسیع ہے، اس کی نگاہ بہت وسیع ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ یعنی اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کب تک فضیلت تم کو دینا مناسب تھی، جب تک تم کو فضیلت دینا مناسب تھی تب تک تم کو فضیلت دی گئی، اور جب تمہاری مکاریاں زیادہ بڑھ گئی تو فضیلت چھین لی گئی۔ ظاہر ہے کہ فضیلت کا استحقاق جب تمہارے پاس سے ختم ہو گیا تو فضیلت چھین لی گئی۔ تو اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے کہ کب تک تم کو فضیلت دینا مناسب تھا اور کب فضیلت کو ختم کر دینا مناسب تھا۔ یختص برحمتی من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یعنی اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ اگر ان کا بس چلے تو وہ یہ اللہ میاں کا بھی ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر لے، یعنی یہود جو ہے ان کا بس چلے تو یہ اللہ میاں کا بھی ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر لیں، کہ پکڑ لیں کہ نہیں یہ فضیلت ہم ہی کو ملنی چاہیے، دوسروں کو نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ مختار ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، یختص برحمتی، کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے، واللہ ذو الفضل، اور اللہ فضیلت والا ہے اور عظمت والا ہے۔ یعنی جتنی بھی فضیلتیں ہیں اور جتنی بھی عظمتیں ہیں سب اللہ کے لیے ہیں، وہ اپنی فضیلت اور وہ اپنی عظمت سے جس کو چاہتا ہے اس کو نواز دیتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے ٹوکے۔ یہ تو اہل کتاب کا معاملہ ہوا، یہ اہل کتاب کی خیانتیں تھیں جو دین کے سلسلے میں تھی، جن کو اللہ نے بیان کیا، یعنی اوپر سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے لے کر کے یہاں تک یہ ان کی خیانتیں تھیں
جن کو تقریباً 1.5 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، یہ ان کی دینی خیانتیں تھیں، جو دین میں اللہ کے حکم میں یہ کیا کرتے تھے، اس کو بیان کیا۔ آگے کی جو آیت ہے، وہ اس میں ان کی دنیاوی خیانتوں کو بیان کریں گے، کہ ان کی خیانت کا حال یہ ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ان کی جو دنیاوی خیانتیں ہیں، آگے کی آیت میں اس کا تذکرہ اب انشاءاللہ اس کو کل